اچھا، آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ آپ انٹرویو ریکارڈ کریں گے ایک ان کا، تو ابھی تک وہ ریکارڈ نہیں کیا آپ نے. اور دوسرا یہ بھی ایک گزارش ہے کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک انٹرویو ریکارڈ کر لیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو کڈانا جے مسجدیں چوں انٹرویو ریکارڈ کر لیں. وہ تو پہلی تو بات ہے وہ دیں گے ہی نہیں انٹرویو. مولانا طارق جمیل صاحب تو ظاہر بیچارے پہلے بھی ایک مشکل وقت گزار رہے ہیں اپنے مکتب فکر کی طرف سے. میں نے ان کے اوپر لیکچر بھی ان کی سپورٹ میں چڑھایا تھا طارق جمیل صاحب کی کلیریفیکیشنز کے اوپر. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ انٹرویو آلریڈی ان کے انٹرویو چڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اگرچہ وہ تھوڑے لوگوں نے دیکھے ہیں, بیچارے اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ابھی بمشکل 24-25 ہزار سبسکرائبر ہیں ان کے, حالانکہ وہ ہماری پیدائش سے پہلے کے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کے انٹرویو بھی چڑھے ہوئے ہیں. اب وہ اس انٹرویو کے دوران سگریٹ بھی پی رہے ہیں, تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ اس انٹرویو کو ایک مذہبی بندے نے کیا دیکھنا ہے, اس میں سے کیا نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ تو داڑھی تو نہیں رکھی ہوئی, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ بھی ہے. تو اسی لیے یعنی ایک جو مذہبی پیشوا ہیں ان کا کام ہے کہ ان کا گیٹ اپ بھی کم از کم مذہب کے مطابق ہونا چاہیے. ہم ان کی علمی قدر کرتے ہیں, وہ تو میں کرتا ہوں, پہلے بھی کرتا ہوں, اب بھی کروں گا. غامدی صاحب کی بھی, پروفیسر صاحب کی, میرے تو یوٹیوب پہ کلپ ہے پروفیسر صاحب کے بارے میں بھی, غامدی صاحب کے بارے میں. میرے استاد ہیں, میں نے ان سے چیزیں سیکھی ہیں. باقی غامدی صاحب کی طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے, لیکن ہماری طرف سے اس معاملے میں تھوڑا ایشو ہے, کیونکہ جب ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوگا تو ظاہر ہے جب آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں تو ایک خاص حد تک کاؤنٹر کوشچن آپ کرتے ہیں. اینکر کا کام سامنے والے بندے کو منوانا نہیں ہوتا, صرف اس کے سامنے دلائل رکھنے ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں میری دلیل یہ ہے, میں تمہیں صحیح نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹی وی ٹاک شوز میں تو چل جاتی ہیں چیزیں. آپ دیکھتے ہیں کئی بار اینکروں کے سامنے بالکل بلنڈر مار رہے ہوتے ہیں پولیٹیشینز بیٹھ کے, اینکر ان کو 2-3 بار کاؤنٹر کرتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے پھر یہ ٹاک شوز چل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں پبلک فیصلہ کرے گی, لیکن دین کے مسئلے میں جب یہ مسئلہ ہو جائے نا کہ آپ نہ بولیں تو میرے خلاف سینکڑوں کلپ چڑھ جانے جی, اور تہاڈے سامنے جی انہیں غامدی صاحب نے گل کی تھی, تسی جناب وہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہو. وہ الٹا ہمارے نیگیٹو وہ ڈیبٹ میں پڑ جائے گی بجائے کریڈٹ کے. ان چیزوں کو جب میں نے فورس ہی کیا, اور میرے جو آلریڈی بھی ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا ہے, آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھ دیں جاوید احمد غامدی ان دا سائٹ آف انجینئر محمد علی مرزا, یا غامدی صاحب اور میرا نام لکھیں, لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھیں, 2-3 ہیں, اس میں ایک ویڈیو بھی ہے چھوٹی سی, اس کا نام ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال. وہی لوگوں کو نہیں ہضم ہوا. تو اس وجہ سے ہم چونکہ ایک دعوت و تبلیغ کا ایک پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ یعنی ہماری جو ویورشپ ہے وہ یعنی پروفیسر رفیق صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں, اور بعض ایشوز میں چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہی کیوں نہ ہو, میں نے ایبسولوٹلی نہیں کہتا, کئی معاملات میں طارق جمیل صاحب کی ویورشپ بہت زیادہ ہے اختلافی موضوعات کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے. تو ہم وہ اس ویورشپ میں لوگوں کو مزید وسوسوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. دین کا نقصان ہوگا, میری ذات کا نہیں ہوگا. مجھے اگر اپنی ذات کی پرواہ ہوتی تو میں تو کئی معاملات میں کمپرومائز کر دیتا, لیکن میں یعنی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. لیکن یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک نیا پنڈورا باکس کھول لیں اپنے لیے. لہٰذا جو میں نے وہ بات کی تھی اس میں آپ میرا رجوع سمجھ لیں کہ اب شاید یہ ممکن نہ ہو, بلکہ یقیناً ممکن نہ ہو, کیونکہ اس کے نقصانات کانسیکوینسز جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. اس لیے اس چیز کو ہم نے اوور لک. ویسے ملاقات والا معاملہ تو وہ اب بھی کرتے ہیں, پیار محبت سے ان سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں تو ان لوگوں کی دست بوسی بھی کرتا ہوں, پروفیسر رفیق صاحب کی بھی, جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی, پرسنل رسپیکٹ تو میں ان کو دیتا ہوں. تو وہ ملاقات ضرور کریں گے, لیکن انٹرویو والے معاملے میں میری معذرت قبول کر لیں. اگر کوئی شخص ریسرچ کر کے دین کی طرف آتا ہے یا دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اکثر لوگ نا اس کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ ایسے یوٹیوب پہ ہر بندے کو نہ سنا کرو, کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ, اور مولوی بھی ایسا جس کے پاس ڈگری ہو. تو اب بندہ کیسے فیصلہ کرے کہ کس مولوی کے پاس جانا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ تو اس وقت گھر گھر کا مسئلہ ہے, اور اللہ کا شکر ہے یہ گھر گھر کا مسئلہ بن گیا. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بنے, کیونکہ ابھی تک تو لوگ گھاس کھا رہے تھے, دماغ بند تھا. جدھر کوئی لگا تھا, ایک بریلوی پیدا ہوا بریلوی مر جاتا تھا, دیوبندی پیدا ہوا دیوبندی مر جاتا تھا, اہل حدیث پیدا ہوا اہل حدیثی مر جاتا تھا, شیعہ پیدا ہوا شیعہ مر جاتا تھا. وہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ دوسرے لوگ بھی حق پہ ہو سکتے ہیں. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قادیانی کیوں نہیں سوچتے, تو سر آپ سوچتے ہیں اس طرح, وہ بھی نہیں سوچتے. ان کو ان کے بابوں نے پٹیاں پڑھا دی, آپ کو آپ کے بابوں نے پٹیاں پڑھا دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کو چھوڑیں, کتابوں کو پکڑیں.
اور صرف ان بابوں کو پکڑیں جو کتابوں کے اوپر چل رہے ہیں, اور جو بابے کتابوں پہ نہیں چل رہے وہ تو منافقت کر رہے ہیں. وہ بابا ہونے کی کوالٹی اویل کر رہے تھے کتابوں کی بنیاد پہ, جب وہ کتابوں کے ہی منکر ہو گئے تو وہ بابے ہی نہیں رہی, ان کی رسپیکٹ ہی ختم ہو گئی. ایک بندہ کتاب و سنت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو ہم عالم یا اولیاء اللہ کیسے مان لیں؟ وہ تو خود اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو چکا ہے. اور یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ یعنی اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو نا, اس کو کوئی محلے والا نہیں کہتا یار نماز پڑھا کر. اگر وہ بیچارہ نماز سنت کے مطابق شروع کر دے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہے, تو اس کو 50 بندے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کیڑے پاسے لگ گئے ہو. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہی چیز کافی ہے اس بندے کے حق پہ ہونے کی کہ اس کو بے نمازی بھی اس طرح کی متیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے نا بے نمازی. باقی رہا علماء کا, اور یہ جو کہتے ہیں جی آپ علماء سے جا کے علم سیکھیں, تو یہ میرا خیال ہے ایسا نہیں وہ کہتے. آپ تھوڑا سا ان کو کرے دیں گے نا تو وہ تھوڑی سی اور بات کریں گے. اگر یہ کوئی بات بریلوی کر رہا ہو نا کہ جی یوٹیوب پہ ہر بندے کو نہیں سننا چاہیے, علماء کے پاس جانا چاہیے, اس کو کہیں کہ میں پھر جا رہا ہوں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے, وہ کہے گا نہیں وہ تو گمراہ ہے. تو اس کا مطلب علماء نہیں, یہ جملے سر چینج کریں, کہا کریں ہمارے فرقے کے, ہمارے بزرگوں کے, ہمارے علماء کے ڈکلیئر کیے ہوئے علماء. جڑے پڑھو نا, کوئی سچی گل کرو جڑی اندر دی گل جائے. اور اگر آپ کو دیوبندی کے علماء سے پوچھ کے چلیں, وہ کہ جی آپ اس کو بتائیں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھ کر چلنے کے لیے لاہور ان کے مدرسے میں ماڈل ٹاؤن داخلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں, سواد ہی ٹھوس ہو جائے گا, پوچھ اور تھو شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے عالم مسئلہ نہیں ہے, ہمارے فرقے کے, ہمارے بزرگوں کے ڈکلیئر کیے ہوئے عالم. تو یہ عالم نہیں وہ کہہ رہے ہوتے, وہ آپ کو بابی بنا رہے ہوتے ہیں, کتابی نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خود قرآن و سنت کا مفہوم اخذ کرنا شروع کر دیں عربی سیکھ کے. میں نے تو ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے کہا کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو آپ مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, تفسیر نہیں سر, ترجمہ. دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا ہی پڑھ لے, اہل حدیث ہے تو اپنے جونا گڑھی صاحب کا ہی پڑھ لے, شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب اپنے عالم کا ہی پڑھ لے. اگر کوئی سادہ مسلمان میری طرح کہ مودودی صاحب کا پڑھ لے, فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لے, پڑھے صحیح, روند نہ مارے. اور جو اس ترجمے میں لکھا ہے اس کے خلاف اگر تفسیر ہوئی ہے تو نہ مانے. اگر تفسیر میں کوئی حدیث ہے اور حدیث کا بھی حوالہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, اور اس میں واقعی موجود بھی ہو تب لے. اور آج کل کوئی مشکل نہیں سر, حدیثوں کے الفاظ آپ لکھیں اسلام 360 میں تو الفاظ کے اوپر سرچ ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں مجھے ایک بندے نے ایک بار ایک بریلوی بھائی نے فون کیا, اس نے یعنی نیا رفع الیدین شروع کیا نا, تو اس کو کسی مولوی نے کہا کہ جی وہ تو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. میں نے کہا مسلم شریف میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. میں سمجھا گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتائے گا, اس پہ تو میرا آلریڈی کلپ ہے جو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اچھا, میں نے کہا وہ مسلم شریف کہتا ہے جی وہ وہاں پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے کرتے تھے, مدینے میں تھے چھوڑ دیا, یہ مسلم شریف میں لکھا ہے. میں کہا مسلم شریف میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مسلم شریف کے نیچے جو مولانا شریف گھسے ہوئے تھے نا حاشیے میں, وہ لکھا ہوا تھا. یعنی وہ مسلم شریف میں موجود ہے, جیسے قرآن پاک میں بھی تعویذات موجود ہیں, لیکن سر وہ تاج کمپنی نے چھاپے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے نہیں نازل کیے ہوئے. آخری صفحے پہ تعویذ ہوتے ہیں نا, آپ کو جی میں نے قرآن میں خود تعویذ پڑھا ہے, 786 بھی پڑھا ہے. وہ سر تسی پرنٹ کیتے ہیں, وہ قرآن کا حصہ نہیں. مسلم شریف کے حاشیے میں بھی جو علماء نے اپنی جو ہے وہ قلم کی روانگی دکھائی ہوئی ہے وہ ان کی ہے, وہ مسلم شریف نہیں ہے, وہ مولانا شریف گھسے ہوئے ہیں مسلم شریف کے اندر. تو ان کو نکال کے مسلم شریف کو پہلے پاک کریں, اس کو شریف بنائیں, ٹھیک ہے. ان مولانا شریف صاحب کی شرافت سے اس کو آزاد کرا کے چھڑی مسلم شریف بنائیں, اور پھر دیکھیں اس میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں علماء کے پاس ہی جائیں, جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں علماء سے, علماء کے پاس جائیں. انشاءاللہ تعالی ایک دن نہیں آپ نکال سکیں گے. آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کے صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ سر میں آپ کے پاس دین حاصل کرنے ہوں, لیکن مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے, سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں آپ نے بتانی. تو سر یہ بنیادی بات ہے, یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کسی کو, لیکن آپ دیکھیں گے اس کے تیور کیسے بدلیں گے. یہ چیک کیا ہے. یہاں ہمارے ایک بڑے مشہور بریلوی عالم ہیں جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ بریلوی مکتب فکر نے لانچ کیا ہے. انہی کے سٹائل میں وہ بڑی پرسوز قسم کے جھوٹے واقعات سناتے ہیں, پیچھے ہلکا ہلکا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے.
چونکہ ہماری اکیڈمی کی پالیسی چینج ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن میں یعنی پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اتنی ضرور بات کروں گا کہ میں بندہ آپ کو پتہ چل جائے کون ہے، ٹھیک ہے نا. بڑے وہ اسی طریقے سے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑے وہ رو دھو کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اور عجیب قصے کہانیاں. تو ان کے مدرسے میں، اور اچھا وہ آپ دیکھیں بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنی لیکچرز میں. حالت یہ ہے ان کے مدرسے میں، ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کے مدرسے سے ڈگری کی ہوئی تھی، منصورہ سے عالم کا کورس کیا ہوا تھا. تو وہ ان کے ماموں جو ہیں وہ اہل حدیث تھے، ان کے والد صاحب بریلوی مسجد کے امام تھے. ان کے والد صاحب نے کہا نہیں میں تنوں اپنے مدرسے بھی داخل کرانا ہے. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا، میں نے کہا بالکل آپ جائیں جی، ہمیں کون سا خطرہ ہے، جس مرضی مدرسے میں جائیں، ہم نے تو کہنا ہے قرآن و سنت میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. ہماری گھر سے کے سامنے کمپیوٹر بتا رہا ہے یا کوئی مولوی بتا رہا ہے. تو وہ انہی مولانا صاحب کے مدرسے میں گئے، انہوں نے پہلے انٹرویو لیا، یہ انٹرویو لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ کو پتا ہے جو یہاں سے گیا ہو وہ کیا کہتا ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. خیر اس نے یہ شعر نہیں پڑھا ورنہ تو ان کو پتہ چل جاتا نا. اس نے بھی اکیڈمی کی پالیسی کا احترام کرتے ہوئے نا کنٹرول فاز میں بات کی. اس نے کہا جی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، جہاں سے جو اچھی بات ملتی ہے نا میں لے لیتا ہوں، بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث میں لکھی ہو. یہ آخر میں جو ہے نا امام عین کی گالی تھی، آخری جملہ ان کے لیے گالی ہے. اچھا وہ کہندا جی لے جاؤ اپنا منڈا ہے تو باقی منڈے بھی خراب کرے گا جی، اپنے لڑکے کو لے جائیں یہ باقی لڑکوں کو بھی خراب کر دے گا. داخلہ ہی نہیں دیا. سر یہ کانفیڈنس لیول ہے ان علماء کا جو اتنا ٹی وی پہ آگے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ لڑکوں سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب انسان اندر سے کمزور ہونا تو وہ ڈرتا ہی ہے. اور پھر آخری روش اس کی یہ ہوتی ہے نہیں سننا، ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، علماء سے پوچھ کے. ڈگری والے سر ڈگری ہر عالم کے پاس ہے اور ہر نان عالم کے پاس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، تم لوگوں تک پہنچا دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچاؤ. تو ڈگری آپ کی کیا کرنی ہے. اور آپ کے علماء کی جو ڈگریوں کا حال ہے نا، ہم قرآن حکیم میں ایمبریولوجی، جیالوجی، ایسٹرونومی کی فیلڈ کی آیات ان پہ پیش کریں نا، 1000 آیات ہیں کم و بیش، تو وہ تو ان کو بھی ڈگری والوں کو بھی نہیں آتی. تو ہم ان کو کیا کہہ دیں گے، وہ جاہل ہیں. بس ان کو اس فیلڈ کا پتہ ہے. مکمل عالم تو قرآن کا کوئی بھی نہیں ہوگا نا، لیکن تذکیر اور نصیحت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، دماغ لڑانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کئی ڈگریوں والے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اس کے خلاف. قرآن کے پہلے صفحے کی ان کو توحید سمجھ نہیں آئی ہے، قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے. تو سر یہ علماء کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، پیار محبت سے جا کے. بلکہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں، آپ اپنے یعنی یہاں پہ سامنے جیب کے اوپر کیمرہ چلائیں، آن کریں ان کو بتائے بغیر. بلکہ آج کل تو وہ اس پہ بھی بال پوائنٹ میں بھی کیمرے آ گئے، آن کریں. اس طرح کی ہمیں بہت ویڈیوز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں تو اس وقت کام کرنا ہے نا. علماء کے پاس جائیں، ان کو کہیں ہم دین سیکھنے آئے ہیں اور ہم نے دین سیکھنا ہے آپ سے، چونکہ عالم سے سیکھنا چاہیے، کسی انجینئر سے تو نہیں سیکھنا، کسی ڈاکٹر سے، تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں. انجینئر نہیں بندے. تو سر آپ ہمیں دین سکھانا ہے، جو جو قرآن میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے. اپنے کسی بزرگ کی کوئی بات نہیں بتانی ہمیں. اور پھر وہ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ سلامت آ گئے تو ہم ریکارڈنگ آپ سے لے لیں گے. تو اس لیے ساتھ کسی بزرگ کو بھی ساتھ لے جائیے گا، کوئی بڑی عمر کے بندے کو بھی، کوئی دوست یار، کوئی جیسے کبھی وہ تھانے میں جاتے ہیں نا، 2-4 واقف لے جاتے ہیں کہ آگے وہ مس بیہیو نہ کریں. ان کے پاس بھی کوئی واقف ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ مس بیہیو نہ کریں. اور وہ ریکارڈنگز پھر آپ یوٹیوب پہ چڑھا کے ان کا اصلی چہرہ بتائیں. یہ اصل میں آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ روکنے کا اب ڈائریکٹ اگر یہ کہیں گے نا مطلب کہ تم نہ پڑھو تو وہ آپ کو تو شک پڑ جائے گا. تو یہ پھر انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے. ان کو پتہ ہے کہ نہ ہم نے خود پوچھا ہے علماء سے، نہ علماء نے خود علماء سے پوچھا ہوا ہے. اسی طرح ہی معاملات چل رہے ہیں، تو اسی طرح چلتے رہیں. اس لیے وہ پھر نہ آپ کو ایمفسائز اس طرح کرتے ہیں. تو آپ جائیں ضرور پوچھیں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، بلکہ میں تو کہنا پوچھو انہوں نے، پوچھے نہیں پوچھو انہوں نے کہ کیا لکھا ہے کتاب و سنت میں. تو علماء کے ساتھ پنگا نہ لیں، ان سے جا کے احترام کے ساتھ کہ آپ ہمیں سمجھائیں. اور آپ بس یہ بات کر کے دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا.
تو آپ نے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں, پاؤں نہیں ہاتھ چوم لیں, پاؤں اشارے سے یوں کر کے چوم لیں, ہاتھ چومیں, ان کو کہ سر ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کوئی کسی فرقے میں نہیں جانا چاہتے, آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں, آپ سے دوستی کرتے ہیں, معافی مانگ لیں ہاتھ جوڑ کے کہ اگر کوئی بات ہماری بری لگی ہے, اگر ہم نے آپ کو گالی دے دی ہے یہ کہہ کے کہ قرآن و حدیث میں سے ہمیں بتائیں. اور میں بھی علماء سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی باتیں ایسی کہیں جو قرآن و سنت میں موجود تھیں اور آپ کو انتہائی بری لگیں تو میں معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ میری مجبوری ہے, میں نے تو پہلے بھی کی, انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا. معذرت ہے, آپ کے دل کو جو برا لگی وہ اب آپ اپنے دل کی صفائی خود کریں. معذرت میں ضرور کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو بری لگی, اس حوالے سے نہیں کہ وہ میری باتیں غلط تھیں, وہ بالکل ٹھیک تھی, انشاءاللہ مزید کروں گا میں, اور آئندہ بھی جو آپ کا دل دکھے میں پیشگی آپ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن خدا کے لیے اسلام کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے آپ, یہ چھوڑ دیں, اپنی آخرت کی فکر کریں. اور اکثر لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر خود نہیں ہوتی ہے, اس لیے بابی بنے ہوتے ہیں. اور پھر اکثر آپ کو حدیثیں میں بتا رہے ہوں گے جی وہ جی 72 فرقے نے نا جی دوزخ ہی جانے نے, اور وہ اپنے والے کو جنتی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو وہ پہلو ہے جو آپ کے سامنے ہے. ایک اس کا خطرناک پہلو ہے جو میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ باقیوں کو کافر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ویسے آپ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ عالم کو جا کے کہنا, وہ کہے گا نہیں استغفر اللہ, ہم تو کافر نہیں سمجھتے, سارے ہمارے بھائی ہیں, ہمارا اختلاف ہے, ٹھیک ہے ہم جنتی فرقہ ہیں, لیکن وہ بھی ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے. تو سر میں نے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کا کوئی ریناؤنڈ عالم یہ لکھ دے, کوئی بریلوی عالم, کہ جنت میں جانے والا فرقہ تو ہے بریلوی, لیکن دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ ہیں دوزخی بدعتی, یہ جائیں گے دوزخ میں, لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے, کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے, تو کبھی نہیں لکھ کے دیں گے آپ کو. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ ان فرقوں کو کیا سمجھ رہے ہیں, کافر. یہ انجینئرنگ کریں گے تو ان کے چھپے ہوئے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے. یہی آپ دیوبندی کے پاس جائیں کہ آپ لکھ دو کہ بریلوی اہل حدیث شیعہ اگرچہ یہ دوزخی فرقے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ جنت میں چلے جائیں گے, ہمارے بھائی ہیں. کہیں گے نا جنت میں کسے چلے جائیں گے. تو اندر سے یہ سارے ایک دوسرے کو یہی سمجھ رہے, یہی اہل حدیث شیعہ کا بھی یہی حال ہے. کوئی انڈیویجول کہہ دے نا وہ لادہ بات ہے. ہمارے پاس یہاں کچھ قادیانی آئے تو مجھے کہنے لگے آپ ہمیں کافر کیوں سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں, اگر آپ مجھے مسلمان مان لیں تو آپ کو میں بھی مسلمان مانوں گا. تو وہ 5-6 بھائی کہنے لگے نہیں جی ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. میں نے کہا نا, آپ کا کوئی مربی لکھ, یہ اپنے علماء کو مربی کہتے ہیں, آپ کا مربی مجھے یہ لکھ کے دے کہ انجینئر محمد علی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی مسلمان ہی رہے گا, کیونکہ میں تو نہیں اسے مانتا. تو یہ آپ مجھے لکھوا کے لا دیں تو میں چوک میں کھڑے ہو کے کہہ دوں گا کہ آپ بھی مسلمان ہیں. سر آج 4-5 شاید اس سے بھی سال زیادہ گزر چکے ہیں, وہ واپس نہیں آئے. اور میں نے ان کو اسی وقت کہا تھا, میری کرامت تھی, میں نے کہا واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر وہ یہ لکھ دے نا مربی کہ کوئی شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی مسلمان ہے, تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے. کیونکہ نبی کو مانے بغیر مسلمان کیسے کوئی ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانے بغیر بھی مسلمان ہوں؟ نہیں. تو اگر میں اس کو مانے بغیر مسلمان ہوں غلام احمد قادیانی کو, تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے. یہ ہے انجینئرنگ. یہی ان کے ساتھ بھی کریں. میرا پچھلے دنوں بھی کلپ بھی چڑھا ہے نا, قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. اب وہ کافی لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اس کلپ کی وجہ سے, نیچے لوگوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں, زیادہ تر نے پازیٹیو کیے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جی آپ قادیانیوں کو اورینٹڈ رہے نا, باقیوں کو کچھ چھیڑ رہے ہیں. سر باقیوں کو اس لیے چھیڑ رہے ہیں کہ باقی وجہ ہے ان کی گمراہی کی, وہ میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کر دیا. میرے 2 کلپ قادیانیوں کے اوپر دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اور دوسرا کلپ جو ابھی اپلوڈ ہوا ہے 1 دن پہلے, قادیانی حق بات اسلام کیوں نہیں قبول کرتے. تو بیماری ایک ہی ہے, وہ کسی شکل میں نظر آتی ہے, کبھی کسی شکل میں نظر آتی ہے. تو علماء سے پوچھیں اور ان سے کہ قرآن و سنت بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باوجود اگر لڑتے ہیں تو سر یہ آپ آخری ایک کوشش کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ تشریف لے آئیں اور اپنا مسئلہ لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نام لکھ دیں میرا. تو سر بلکہ ہمارے تو وہ علماء جو ڈگریوں والے ہیں وہ آ کے جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں علم تو اب پتہ چلا ہے, پہلے تو ڈگری تھی صرف, علم اب آیا ہے. تو علم اور ڈگری 2 الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ آگے یوٹیوب پہ بھی سیکھیں, اور جو ان سے بھی سیکھ آ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کریں.
تو انشاءاللہ معاملات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں